السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، میں کاشف محمود آپ کو ELC کڈس کلب گرامر اسکول کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں حاضر ہوں۔ آج پھر ہم اسلامیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے والی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، گریڈ 5 کے بچوں ریڈی ہو جائیے، اپنی بک نکالیے، اور آپ کی کتاب کا نام ہے حی علی الفلاح۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں، اپنی کتاب کھول لیجئے۔ جتنے پیرنٹس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ اسلامیت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بچے، بڑے اور بوڑھے سب کے لیے بہت ضروری ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس کلاس آج ہے گریڈ 5 اور چیپٹر کا نام ہے کفایت شعاری۔ کفایت شعاری بیٹا، اس کو ہم آسان لفظوں میں میانہ روی بھی بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کتاب کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ اگر میں مناسب سمجھوں گا تو ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا پیج نمبر ہے 70 پیج ہے پیارے بچوں، جلدی سے کھول لیجئے۔ 70 اور 71، 70 اور 71، یہ 2 پیجز آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ٹاپک ہے آپ کے چیپٹر کا کفایت شعاری۔ آپ کی کتاب کہتی ہے پیارے بچوں، اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے نہ بڑھنا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو مال و دولت ہے یا کوئی چیز بھی ہے، اگر آپ کے پاس جیسے آپ بچے ہیں، آپ کے پاس بکس زیادہ ہیں، آپ کے پاس نوٹ بکس زیادہ ہیں، آپ کے پاس کپڑے زیادہ ہیں، آپ کے پاس کھیلنے والی چیزیں زیادہ ہیں، بیٹ زیادہ ہے، بال زیادہ ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس زیادہ ہے، اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کفایت شعاری میں نہیں آتا، اور اگر آپ کنجوسی کرتے ہیں تو بھی یہ کفایت شعاری میں نہیں آتا۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو ضرورت کے مطابق جب آپ خرچ کریں گے تو اس کو میانہ روی کہتے ہیں، کفایت شعاری کہتے ہیں۔ آپ روزمرہ زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی مثال کے طور پر اور آپ کو 1 روٹی کی ضرورت ہے، لیکن آپ 2 روٹیاں لے آتے ہیں، ایک کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، اس کو میانہ روی نہیں کہتے۔ اسی طرح اگر آپ کو 1 روٹی کی بھوک ہے اور آپ آدھی رکھتے ہیں جان بوجھ کر، کنجوسی کرتے ہیں، تو اس کو بھی کفایت شعاری نہیں کہتے ہیں۔ کفایت شعاری کیا چیز ہے؟ ایسی چیز کو استعمال کیا جائے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی میرے پیارے بچوں؟ آگے چلتے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے نہ بڑھنا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ کفایت شعاری ایک ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان سکون کی زندگی بسر کرتا ہے اور زندگی بھر خوشحال رہتا ہے۔ اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسلام انسان کو میانہ روی اور کفایت شعاری کا سبق دیتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کفایت شعاری اپناتے ہیں، میانہ روی اپناتے ہیں، تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کنجوس کو بھی پسند نہیں کرتا اور جو فضول خرچ انسان ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ جب آپ اتنی چیز استعمال کریں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ میانہ روی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کسی کے سامنے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ اس کو بین رکھتے ہیں، نہ آپ کنجوسی کرتے ہیں، نہ آپ حد سے زیادہ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ کفایت شعاری قرآن و سنت کی روشنی میں آئے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور ڈیفینیشن بھی ہے۔ بخل، کنجوسی اور اسراف، فضول خرچی کے درمیانے راستے کو کفایت شعاری کہتے ہیں۔ یہ پھر ڈیفینیشن جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کنجوسی اور فضول خرچی کے بین رہنے کو کفایت شعاری یا میانہ روی بولتے ہیں۔ اسلام ہمیں زندگی کے تمام معاملات اسراف اور بخل سے بچتے ہوئے پورا کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا دین اسلام نہ ہمیں کنجوسی کرنے کو کہتا ہے، نہ ہمیں فضول خرچی کرنے کو کہتا ہے، بلکہ بین اس کے درمیان رہنے کو بولتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا
وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ کرنا دونوں حدوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ جو مومن ہے نا بندہ، اس کی ڈیفینیشن بتائے گی ہے کہ مومن وہ ہے نہ کنجوسی کرتا ہے نہ حد سے زیادہ اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، بلکہ اس کے بین بین رہتا ہے۔ تو یہ مومن کی ایک خصوصیت ہے، مومن کا ایک خاصہ ہے کہ نہ وہ چول ہے میرے پیارے بچوں اور نہ ہی وہ فضول خرچ ہے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میانہ روی استعمال کریں۔ آگے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ بخل سے مراد یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کا مظاہرہ کیا جائے کہ اپنی جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بخل ایک نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بخل کو اختیار نہیں کرتے، وہ اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بخل کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ کی کتاب نے کہا کہ بخل وہ ہے کنجوسی کرنا، اور جو مومن ہے پیارے بچوں وہ کنجوسی نہیں کرتا، وہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھتا۔ اس لیے میں آپ بچے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، آپ اگر کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کوشش کریں آپ اس کو اپنی چیزیں شیئر کریں، آپ اس کو بچا کے نہ رکھیں۔ اگر آپ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ کو عیدی زیادہ ملی ہے، آپ کو جیب خرچ زیادہ پیارے بچوں ملتا ہے، تو آپ اپنے جو غریب دوست ہیں نا اسکول کے، آپ ان کو دیا کریں۔ آپ کے محلے میں اگر غریب آپ کے دوست ہیں، آپ ان کو دیا کریں۔ غریب دوستوں کے علاوہ اگر آپ کے پڑوسی غریب ہیں تو آپ اپنے جو پیسے ہیں وہ ان کو دے دیا کریں۔ ایسا کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، اس عمر میں اگر آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑے گی تو بڑے ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کو امیر کرے گا۔ کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ ہے، جو مومن بچہ ہے، وہ کنجوسی نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ نے جب آپ کو عیدی ملے یا آپ کو پاکٹ منی ملے تو آپ نے ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ نہیں کرنا۔ اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے تو اس کو بھی اسراف کہتے ہیں، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے چیزوں کی، اگر آپ کو ایک بول چاہیے تو آپ ایک لیں، 2 یا 3 یا 4 نہ لیں۔ اور پیارے بچوں اپنے والدین کو خواہ تنگ بھی نہ کریں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 2-4 کھلونے ہیں تو کافی ہیں، اگر 2-4 چیزیں آپ کے پاس کھیلنے کے لیے ہیں تو کافی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ ہوتا ہے میرے پیارے بچوں۔ اتنی چیزیں لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، کپڑے اتنے لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، کھانا اتنا لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں کھانے پینے والی چیزیں لینے کے لیے، چپس لینے کے لیے جاتے ہیں، جوسز لینے کے لیے جاتے ہیں، بسکٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اتنا لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ 3-3 4-4 چپس کے پیکٹ لے لیتے ہیں، بسکٹس کے پیکٹ اتنے زیادہ لے لیتے ہیں، اتنی زیادہ وہ کولڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں، جوسز لے لیتے ہیں، اور پھر آدھا پی کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آدھا پی کے چھوڑنا، آدھی چیزیں کھا کے ان کو ڈسٹ بن میں پھینکنا بھی گناہ ہے، کیونکہ آپ کو تو اتنی چیز چاہیے نہیں تھی، آپ نے اس کا زیادہ استعمال کیا، آپ نے اسراف کیا پیارے بچوں۔ اس لیے والدین، آپ جب کھانا بھی کھائیں تو اتنا کھانا ڈالیں جتنی آپ کو بھوک ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ پہلے تھوڑا سا کھانا ڈال لیا، اس کو کھا لیا، پھر اور ضرورت پڑی پھر اور ڈال لیا۔ 2 سے 3 دفعہ آپ کھانا ڈال کے کھایا کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دم سے ڈال لیا پھر بعد میں کہا ماما نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، وہ جو بچ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ان چیزوں کو سیکھیں، نہ ہی زیادہ کنجوسی کرنی ہے اور نہ ہی زیادہ حد سے بڑھنا ہے، اور نہ ہی زیادہ مہنگی چیزیں خریدنی ہے۔ اتنی چیز لینی ہے جتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بین رہنا پسند ہے، نہ زیادہ سستی چیز اور نہ زیادہ مہنگی چیز، نہ زیادہ کم چیز اور نہ زیادہ چیز، بس اس کے درمیان۔ اس کو میانہ روی بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح اللہ کا دوست ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا دوست ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اگر وہ ہلکے پھلکے گناہ بھی کرتا ہو لیکن وہ صحیح ہو، کنجوسی نہ کرتا ہو اور نہ ہی فضول خرچی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دوست بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا کہا گیا؟ اور بخیل اللہ کا دشمن ہے، اور جو کنجوسی کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اتنی زیادہ عبادتیں کرنے کے باوجود اگر وہ کنجوسی کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ نہ آپ نے کنجوسی کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے فضول خرچی، بلکہ اس کے بین رہنا انشاءاللہ۔
آگے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اسراف سے مراد ہے کہ مال و دولت کو اپنی ضروریات سے بڑھ کر خرچ کرنا۔ پہلے ہم نے بخل کے بارے میں پڑھا، اب اسراف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسراف کیا ہے۔ اسراف وہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز کو حد سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے 2 روپے کی ہے، آپ 4 روپے خرچ کرتے ہیں تو اس کو اسراف کہتے ہیں۔ آپ کو 1 روٹی کی ضرورت ہے، آپ 2 کھاتے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ آپ کو آدھے گلاس پانی کی ضرورت ہے اور آپ 1 گلاس پانی لے کے آدھا پی کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی اسراف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح بخل پسند نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اسراف یا فضول خرچی بھی پسند نہیں۔ اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 31 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کھاؤ اور پیو لیکن بے جا خرچ نہ کرو۔ کھاؤ اور پیو، بے جا خرچ نہ کرو، اور نہ ہی اتنا زیادہ کھاؤ جتنی ضرورت ہے، نہ ہی اتنا زیادہ پیو جتنی ضرورت ہے آپ کو، اور نہ ہی اتنا زیادہ خرچ کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر صحابہ پوچھا کرتے تھے جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات تھی کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں کہا یسألونک ماذا ینفقون، کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، یسألونک ماذا ینفقون، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو پھر جواب ملا قل العفو، اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر ڈالو جتنا ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس سے پیارے بچوں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، جیولری دیتا ہے، گولڈ دیتا ہے، تو ہم نے اس میں سے اتنا خرچ کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، اور جو بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے۔ غریبوں کو دے دیں، مسافروں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں۔ تو آپ نے بھی پیارے بچوں ابھی چھوٹی عمر میں یہ عادت ڈالنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے اور آپ کو 50 روپے کی ضرورت ہے، 50 روپے خرچ کر کے جو بچے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کے مال میں برکت آتی ہے، چاہے وہ پیسے ہوں یا کوئی اور چیز ہو، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ بخل اور اسراف سے بچیں اور کفایت شعاری سے زندگی گزاریں۔ کفایت شعاری اختیار کرنے والا شخص کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور خوشحال ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیں گے اللہ آپ کو امیر کرے گا، اور آپ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، آپ کے لوگ عزت کریں گے، اور سب سے بڑھ کے آپ اللہ کی نظر میں پاک صاف ہو جائیں گے، اور آپ اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا انشاءاللہ۔ اس کے برعکس کفایت شعاری اختیار نہ کرنے والا شخص کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک بندہ جو کہ کفایت شعاری اختیار نہیں کرتا، ایک نہ ایک دن غریب ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے، نہ کنجوس ہے، نہ زیادہ فضول خرچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے بچوں، آج سے ہم نے نہ کنجوسی کرنی ہے اور نہ ہی فضول خرچی، بلکہ اس کے بین رہنا ہے انشاءاللہ۔ آگے آپ کی کتاب جو ہے وہ کفایت شعاری کے فوائد بتاتی ہے، آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اور طاقت ملے گی، اور ہمیں لگے گا کہ واقعی ہمیں کفایت شعاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ آپ کی کتاب کہتی ہے کفایت شعاری سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو، کفایت شعاری کیجیے۔ کفایت شعاری اختیار کرنے والا معاشی تنگی سے نجات پا کر خوشحال ہو جاتا ہے۔ اگر غریب ہے تو کفایت شعاری کرنے سے امیر ہو جائے گا۔ کفایت شعاری انسان کو بہت سے گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے، اس سے ہم گناہوں سے بھی بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ کفایت شعاری اپنانے سے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کو قلبی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ کفایت شعاری اپنانے سے انسان خود کفیل ہو کر دوسروں کی محتاجی سے نجات پاتا ہے، اس سے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا سوائے اللہ کے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کفایت شعاری کے سنہری اصول کو اپنائیں تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ یہاں پہ آپ کی کتاب کا یہ چیپٹر کفایت شعاری ختم ہوتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا پیارے بچوں؟ اس کا میں نچوڑ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے نہ بخل کرنا ہے، نہ کنجوسی کرنی ہے، اور نہ ہی حد سے زیادہ بڑھنا ہے، نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور وہ درمیانی راستہ کیا ہے؟ کفایت شعاری کا۔ کفایت شعاری کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ اس کا استعمال اتنا کرتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، نہ کم استعمال کرتے ہیں نہ زیادہ،
اتنا استعمال کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے آپ میانہ روی اختیار کر رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں، ایک اور مثال مجھے یاد آئی بچوں، دیکھیے جب ہم شادیوں پر جاتے ہیں کسی کی، وہاں پر ہم اتنا زیادہ کھانا ڈال کے پلیٹوں میں اپنے سامنے لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے لوگ کتنا زیادہ کھانا ضائع کرتے ہیں، پانی بھی ضائع کرتے ہیں، چاول بھی ضائع کرتے ہیں، سالن بھی ضائع کرتے ہیں، روٹیاں نان ادھر بکھری پڑی ہوتی۔ جب شادی ختم ہوتی ہے تو پھر جو دوسرے لوگ آتے ہیں اس کو سمیٹنے کے لیے اتنا زیادہ کھانا ضائع کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس سے اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اور ہمارے مال میں اللہ برکت نہیں ڈالے گا۔ دیکھیے آپ کے والدین پیارے بچوں صبح جاتے ہیں، آپ کے ابا جان صبح جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، کس لیے؟ آپ کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر اس کھانے کو ہم ضائع کریں تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کھانے کو بھی ضائع نہ کریں۔ ہم جب شادیوں پر جاتے ہیں اتنا ہی کھانا ڈالیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور جو بچ جائے پیارے بچوں، کھانا ہمارے گھروں میں جو بچ جائے اس کو غریبوں میں دے دیں۔ آپ کے پاس اگر زیادہ مال ہے اس کو غریبوں میں دے دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اتنا جمع کریں جتنی ضرورت ہے۔ لوگوں نے دیکھیے بینکوں میں اتنے زیادہ پیسے کہ لوگ مر جاتے ہیں، ان کے پیسے بینکوں میں رہ جاتے ہیں۔ ایک گھر کی ضرورت ہے، 2 4 لیے ہوئے ہیں۔ ایک گاڑی کی ضرورت ہے، 2 4 گاڑیاں لی ہوئی۔ ایک جیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، 4 5 لیے ہوتی ہیں۔ ایک بیٹ کی ضرورت ہے، 3 4 5 بچوں نے لیے ہوتے ہیں۔ ایک سائیکل کی ضرورت ہے، 3 4 لیے ہوتے ہیں۔ اس کو اسراف بولتے ہیں پیارے بچوں۔ ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جن کو پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ لالچ ہوتی ہے کہ میں لگاؤں گا تو پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ تو پیسے لگانے سے خرچ نہیں ہوتے پیارے بچوں۔ ہم نے سیکھا ہے نہ کنجوسی کرنی ہے، نہ فضول خرچی کرنی ہے، بلکہ اس کے بین رہنا ہے۔ اللہ ہمیں کفایت شعاری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میانہ روی سے بری ہو تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 3 سے 4 دفعہ ضرور دیکھیے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی زندگی پہ لاگو کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ پیپر میں آنا تو پڑھنا ہے، نہیں، یہ ہم آپ کو اس لیے سکھا رہے ہیں تاکہ آپ کی عملی زندگی آسان ہو جائے، تاکہ آپ سے اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔